کسوری کی یہ بات ہے، پھولوں کی برسات ہے، بی ایس اسلامک سینٹر دین کی اشاعت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس ویرانی میں یہ خوبصورت محفل اور اس جنگل کے اندر یہ منگل اور اس جگہ پر قرآن مجید کی رونق اور اس کی آوازیں، اس کی تکمیل اور اس کے لیے یہ انتہائی مبارک محفل، یہ سب کچھ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ پھر آپ لوگوں کا ذوق و شوق محبت کے ساتھ بیٹھنا، دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ قبول فرمائے، آپ کو بہت برکتوں سے نوازے، اور میرے فاضل بھائی حضرت مولانا شفیع صاحب حفظہ اللہ ورعاہ وبارک فی علمہ وعملہ، ان کے جذبات بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہ مولانا شفیع صاحب کی محبت میں آج سارا کچھ الٹ ہی ہو رہا ہے۔ جیسے حضرت شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ اس ٹائم شاید میں پہلی دفعہ بیان کر رہا ہوں، میں بھی اس ٹائم بہت کم ہی بیان کرتا ہوں۔ مغرب کے بعد یا عشاء کے فوراً بعد، شیخ سے عشاء کے بعد کا ہی فوراً وعدہ تھا، پھر ایک جنازہ، اس میں شرکت کی وجہ سے یہ پروگرام تبدیل ہوا۔ بہرحال اس ٹائم تک بھی اس قدر آپ کا ذوق و شوق اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنی جنتوں میں جمع فرماتے۔ مجھے حضرت شیخ صاحب نے ایک موضوع دیا، میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ کہ موضوع بھی بعض دفعہ ایسے جیسے اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، کسی ایک پہ شرح صدر ہو رہا ہوتا ہے اور کسی پہ بعض دفعہ اس قدر شرح صدر نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو انشاءاللہ آج میری مرضی کا موضوع چلے گا، پھر کبھی شیخ صاحب کی مرضی کا چلے گا انشاءاللہ۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پہ آپ بیٹھے ہیں، جس پہ میں بیٹھا ہوں، جس پہ ہم مکان بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں۔ یہ زمین اتنی بڑی نعمت ہے، اس کے سینے سے اسے چیر چیر کے اللہ ہمارے لیے کبھی کھیت کھلیان پیدا کرتا ہے، کبھی سونے چاندی کے ذخائر سے اس کو بھر دیتا ہے، کبھی پیٹرول اور گیسز کے ذخیرے اس کے سینے میں ہمارے لیے محفوظ کر دیتا ہے، کبھی پانیوں کے، دریاؤں کے، سمندروں کے سلسلے رب کریم زمین کے سینے کے اندر چلا دیتا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قرار دیا
اور انسان کے ساتھ زمین کا رشتہ بیان کرتے ہوئے کہا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اے آدم کے بیٹو، اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں تمہیں دوبارہ دفن کر دیں گے اور اسی مٹی سے تمہیں کھڑا کر کے تمہاری زندگی کا حساب لیں گے۔ 7 زمینیں ہیں، یہ زمین جس کے اوپر ہم بستے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، اس زمین کی سائنسدانوں نے جو تحقیق کی ہے، صرف اس زمین کی کچھ 6، 7، 8 تہیں اور لیئرز ہیں، انر کور ہے، آؤٹر کور ہے، اور یہ ساری تہیں جمع کی جائیں تو صرف یہ والی زمین جس پہ ہم بیٹھے ہیں 6000 کلومیٹر تک نیچے اللہ نے اس کو گہرا بنایا ہوا۔ کہیں نیچے کھائیاں ہیں، کہیں کھڈے ہیں، کہیں گہرائیاں ہیں، کہیں گیسز ہیں، کہیں بم پھٹ رہے ہیں، کہیں لاوے ابل رہے ہیں، کہیں پیٹرول ہے، کہیں پانیوں کے سلسلے ہیں۔ اللہ انسان سے کہتا ہے اے میرے بندے، کبھی تو غور تو کیا کر کہ اس زمین کو تیرے رہنے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اس زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ بھلا یہ کیوں نہیں دیکھتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ بھلا یہ کیوں نہیں سوچتے آسمان کی چھت کو کیسے تان کے ان کے سروں پہ بلند و بالا کر کے کھڑا کیا گیا؟ بھلا یہ کیوں نہیں دیکھتے پہاڑوں کو کیسے گاڑا گیا؟ بھلا یہ کیوں نہیں سوچتے زمین کو کیسے بچھایا گیا؟ آپ ان کو سمجھائیں، زبردستی کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں واپس تو میرے پاس آئیں گے اور حساب تو پھر میں نے لینا ہے نا۔ اس زمین کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں۔ زمین سے ہم بنے ہیں، اس سے ہمارا خمیر اٹھایا گیا ہے، اسی کے اوپر ہمیں زندہ رہنا ہے۔ یہ اپنے سینے کو ہمارے لیے بچھا کے رکھتی ہے۔ جب ہم مر جاتے ہیں اور سگی ماں بھی، حقیقی باپ بھی، چہیتی بیوی بھی، لاڈلی بیٹی بھی، پیار والے بیٹے بھی ہماری لاش کو نہیں سنبھالتے ہیں، اگر نہ سنبھال پائیں تو لاش سے بدبو اٹھنا شروع ہو جائے، لاش کو سنبھالنا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس وقت زمین زبان حال سے کہتی ہے جب تو زندہ تھا تو میرے اوپر چلتا تھا، آج تو مر گیا ہے، تیری لاش کو کوئی نہیں سنبھالتا، تو میں تیرے لیے ماں کی گود بن جاتی ہوں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ کہتے ہیں زمین پہ بسنے والوں اور زمین پہ زندگی بسر کرنے والوں، کبھی اس وقت کو بھی یاد کر لیا کرو جب تمہاری اس زمین کو زور سے
جھٹکے دے دے کے ہلایا جائے گا۔ کیسے ہلایا جائے گا اس کی تفصیل بھی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان کی۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة۔ یہ ہلی، یہ حرکت میں آئی، پھر اسے جنبش ملی، پھر اور شدت سے ہلی، پھر اور جھٹکے لگائے گئے، یہاں تک کہ زمین کے اوپر والے اس چھلکے سے لے کے زمین کی آخری تہ تک، جہاں تک اس کی آخری تہ ہے وہاں تک اس کو اتنے جھٹکے دیے گئے کہ جس طرح سے انسان کو وامٹنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر کا سارا ہل کے سب کچھ باہر آ جاتا ہے، اس کو اتنے جھٹکے دیے گئے کہ اس کے اندر کا سارا کچھ باہر نکلا ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیا کرو جب اس زمین کو زور سے ہلایا جائے گا اور یہ اپنے اندر کے بوجھ سارے کے سارے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اس کے اندر کے بوجھ کیا ہیں؟ اس کے اندر چھپے ہوئے خزینے ہیں، دفینے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، لال و جواہر ہیں، یواقیت و گوہر ہیں، مختلف قسم کی چیزیں ہیں، وہ سب بھی باہر۔ انسان ہیں، باپ دادا ہیں، ان کی لاشیں ہیں، وہ بھی زمین کے بوجھ ہیں۔ زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ زمین ہلی، حرکت میں آئی، پھر اس میں شدت آتی گئی، حتیٰ کہ پہاڑ اور زمین آپس میں ٹکرائے، حتیٰ کہ ٹکرا کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر گئے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، اس کے اندر کے بوجھ نکال کے باہر پھینک دیے، ریت کے ٹیلے ختم ہو گئے، کیٹو کی چوٹیاں، پہاڑوں کی بلندیاں ختم ہو گئیں، اونچ نیچ ختم ہو گئے، موڑ ختم ہو گئے، ناہمواریاں ختم ہو گئیں، گڑے ختم ہو گئے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جس طرح ایک چمڑے کو پھیلا دیا جاتا ہے اس طرح سے زمین کو پھیلا کے ایک خالی اور کھلا میدان بنا دیا گیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا قُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا۔ یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا اور اس زمین کو اللہ چٹیل میدان بنا دے گا۔ وقال الانسان ما لها، انسان پکار اٹھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی۔ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم، اس دن انسان مختلف ٹولیوں میں پلٹ رہے ہوں گے
تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ زانی زانیوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، چور چوروں کے ساتھ، ڈکیت ڈکیتوں کے ساتھ، فقہا فقہا کے ساتھ، علماء علماء کے ساتھ، مجاہدین مجاہدین کے ساتھ، صالحین صالحین کے ساتھ، فاسقین فاسقین کے ساتھ، انبیاء انبیاء کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ۔ جیسے جیسے ان کے اعمال تھے ویسے ویسے ان کی ٹولیاں بنائی گئیں تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کو دیکھے گا۔ ذرہ ریت کے ذرے کو بھی کہتے ہیں، چونٹی کو بھی کہتے ہیں، بھورے رنگ کی ایک بے وزن اور بے وقت ویٹ لیس قسم کی جو چونٹی ہے اسے بھی کہتے ہیں، نمک کے پیس کو بھی کہتے ہیں، نمک کے ٹکڑوں کو بھی کہتے ہیں۔ بند کمرے میں آپ بیٹھے ہوں، سورج کی کرنیں جھانک رہی ہوں اور دروازے میں چھوٹا سا ایک شگاف ہو تو اس کے اندر بکھرے بکھرے ذرے اتنے چھوٹے نظر آتے ہیں کہ دروازہ کھولیں تو پھر وہ روشنی میں دکھائی نہیں دیتے ہیں، اسے بھی ذرہ کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے اصغر شیء فی العالم، کائنات کی سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ ریت کے ذرے کے 1000 ٹکڑے کیے جائیں تو جو اس کا 1000واں پیس ہوگا اس کے بھی 1000 ٹکڑے کیے جائیں، اور جو اس کا 1,00,000واں حصہ ہوگا جو آنکھ سے نظر نہیں آتا اس کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے، اور اس کے برابر بھی اگر کسی نے برائی کی ہوگی تو وہ اس کو دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ جو نیکیاں ہیں ان کو اللہ نے پالا ہوگا، سنبھالا ہوگا، بڑھایا ہوگا، حتیٰ کہ کھجور کا ٹکڑا احد پہاڑ کے برابر ہو چکا ہوگا، اور جو برائیاں ہیں وہ اتنی ہوں گی جتنی انسان نے کی ہوں گی۔ لیکن انسان ان کو دیکھے گا، کیسے دیکھے گا؟ اس کی انشاءاللہ کچھ مزید وضاحت چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور خصوصاً جو شیخ محترم نے مجھے موضوع دیا تھا قرآنیات کے حوالے سے کچھ اس کو میں ٹچ بھی دوں گا۔ دیکھنے کے کوئی 1 درجن کے قریب یا اس سے زیادہ انداز ہوں گے۔ دیکھنے کا سب سے پہلا انداز یہ ہوگا کہ انسان نے جو نیکی جتنی جہاں جس جگہ جیسے کی ہے ایز اٹ از، اس کے اسی منظر کو انسان کے سامنے لا کے کہا جائے گا، دیکھ یہ تو ہی ہے، میں ہی ہوں، یہ وہی چاہ ہے جی، یہ وہی ہے، یہ وہی ویرانہ ہے، وہی ویرانہ ہے، تو رات کے 12 بجے قدم اٹھا کے آ رہا ہے جی، میں آ رہا ہوں، دیکھ تیری اس نیکی کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہے، آج تجھے اس کا اجر دینا ہے۔ انسان وہ نیکی دیکھے گا جیسے اس نے کی تھی۔ ایک چور چوراہے میں لوٹنے والا، ایک ڈاکو ڈکیتی کرنے والا، ایک زانی بدکاری کرنے والا، ایک شرابی شراب نوشی کرنے والا، اس کے ڈیرے کو، گھر کو، ڈرائنگ روم، بیڈ روم کو سامنے لا کے جیسے اس نے برائی کی تھی اسے دکھایا جائے گا، یہ تو ہی ہے، میں ہی ہوں، تیرا ہی ڈیرا ہے، میرا ہی ڈیرا ہے، تو دیکھنا تیرے ڈیرے پہ شراب کیسے چل رہی ہے، آج تجھے اس کی سزا ملے گی۔ یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔
رؤیت قلبی بھی ہو سکتی ہے، یہاں نظر کا لفظ ہے، یہ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے جو اس نے اعمال کیے ہوں گے، اللہ ایز اٹ از اس کی کرتوتیں اور اس کی نیکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو دکھائیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ پہلا انداز ہے۔ دوسرا انداز اعمال کو دیکھنے کا یہ ہوگا کہ جو زمین کا ٹکڑا جس کے اوپر اس نے نیکی کی تھی یا جس کے اوپر اس نے برائی کی تھی، اس کا وہ کمرہ جہاں اس نے خیر کا کام کیا تھا، مسجد کے یہ در و دیوار جہاں اس نے نیکی کی تھی، اس کا بیڈ روم جہاں اس نے بد کرداری کی تھی، اس کا وہ ڈیرا جہاں اس نے ظلم و ستم کی کہانیاں رقم کی تھیں، جج کا وہ کمرہ عدالت جہاں اس نے ظالم کو مظلوم، مظلوم کو ظالم، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل، اپنے قلم کو اور ضمیر کو فروخت کر کے ثابت کیا تھا، وکیل کا وہ چیمبر جہاں وہ جھوٹ سے اور سیاہیوں سے فائلیں بھرتا رہا تھا، وہ ٹکڑا، وہ کمرہ، وہ آفس، وہ کورٹ، وہ کچہری، وہ گھر، وہ بیڈ روم، وہ صحن، وہ گلی اور وہ کونا، وہ اسکول اور وہ کالج، زمین کا وہ ٹکڑا، اللہ اس کو حکم دے گا اور وہ بول کے بتائے گا میرے اوپر یہ کیا کرتا رہا تھا۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا۔ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے یہ اشارہ دیا ہوگا۔ یعنی واضح حکم دینے کی بھی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بس ایما کرنا ہے، ایک اشارہ کرنا ہے کہ تو بول کے بتا، اور زمین کے سینے پہ جو کچھ ہوتا رہا زمین بولنے لگ جائے گی۔ اگر آپ کا یہ مائک بول سکتا ہے، اگر آپ کا موبائل بول سکتا ہے، میموری کارڈ بول سکتا ہے، لیپ ٹاپ بول سکتا ہے، اگر آپ کی سی ڈی بول سکتی ہے، اگر آپ کا آج کل کا یوٹیوب کا چینل بول سکتا ہے اور یہ بے جان چیزیں بول سکتی ہیں، تو اللہ کی بنائی ہوئی زمین کیوں نہیں بول سکتی؟ تو یہ بولے گی۔ بلکہ یہ جو چیزیں ہیں، مثلا کیمرہ ہے، اس کے سامنے چاہے آپ تلاوت ریکارڈ کر لیں یا آپ کوئی گند ریکارڈ کر لیں، کیمرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن زمین ایسا ریکارڈر ہے کہ یہ ریکارڈر بھی ہے، اور بعض دفعہ یہ ریکارڈ کرتے ہوئے نیکیوں پہ خوش بھی ہوتی ہے، برائیوں پہ اسے غصہ بھی آتا ہے۔ اس کے اندر بعض دفعہ اللہ یہ احساس پیدا کرتے ہیں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ جب لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے تو زمین کا دل چاہتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے زمین میں احساس ہوتا ہے، جب اللہ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ بعض ایمان والے جب جاتے ہیں تو زمین پہ جو سجدے ہوتے تھے، زمین ان سے محروم ہوتی ہے تو زمین ان پہ رونے لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے قرآن سے اشارہ ملتا ہے۔ میرا ایمان یہاں تک کہتا ہے کہ جن جگہوں کے اوپر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن جگہوں پہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سب سے زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا خوش ہوتا ہے کہ اللہ آج میری تخلیق کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ حضرت امام ابوبکر ابن عیاش رحمہ اللہ کے پاس جا رہے تھے، اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان سے کہنے لگے، بیٹا دیکھو میں نے اس گھر کے اندر زندگی گزاری ہے اور میں نے اس گھر میں اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی ہے،
اور اشارہ کر کے کہنے لگی قد ختمت فی هذه الزاویہ 12,000 ختمہ، میں نے اس گھر کے اس کونے کے اندر 12,000 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت پوری کی ہے۔ بیٹا میرے جانے کے بعد اس گھر کی حرمت کی پامالی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ کبھی کبھی مجھے یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے گھر کا وہ کمرہ جہاں ماں جی دعائیں کرتی تھی یا باپ دعائیں کرتا تھا یا بڑے لوگ بیٹھ کے دین کی باتیں کرتی تھی، آج جب اس کمرے کے اندر آج کا نوجوان بیٹا گندی فلمیں چلاتا ہوگا تو زمین کا وہ ٹکڑا کیا سوچتا ہوگا؟ تو زمین میں بعض دفعہ اللہ احساس پیدا کر دیتے ہیں اور پھر یہ بولے گی۔ اس احساس کا انسان کو اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ زمین کے سینے میں دفن ہوتا ہے۔ اگر اس کے بارے میں اچھے احساس تھے تو زمین اس کے لیے گلزار بن جاتی ہے، اگر زمین کے اس کے بارے میں اچھے احساس نہیں تھے اور اس نے زمین کے سینے پہ اچھے اعمال نہیں کیے تھے تو زمین اس کو یوں جکڑتی ہے کہ اس کی دائیں بائیں پسلیاں ایسے ہو جاتی ہیں۔ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها۔ تو دوسرا انداز یہ ہوگا کہ زمین بول کے بتائے گی کہ میرے اوپر کیا کرتا رہا، تو انسان دیکھے گا کہ میں کیا کرتا رہا۔ تیسرا انداز یہ ہوگا کہ انسان کی شکل ہی بدل جائے گی، وہ نہیں ہوگی جو اس وقت ہے، وہ ہوگی جیسا وہ اندر سے ہے۔ بعض لوگ دیکھنے میں انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے سینوں میں ایک بھیڑیا چھپا ہوتا ہے، ایک شیر چھپا ہوتا ہے، ایک درندہ چھپا ہوتا ہے، ایک قاتل چھپا ہوتا ہے، ایک ظالم اور سفاک انسان چھپا ہوتا ہے، تو اس کی شکل ویسی ہو جائے گی جیسے وہ اندر سے تھا۔ بالکل انسان کی شکل یکسر بدل جائے گی، کسی کی شکل اتنی خوبصورت ہو جائے گی جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے، اس کے چہرے پہ ایسا نور چمک رہا ہوگا، اس کا اندر اتنا منور اور روشن تھا، اور کسی کا چہرہ اتنا سیاہ ہو جائے گا جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اس کے چہرے پہ رکھے ہوئے۔ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة۔ کسی کے منہ کے اندر آگ کی 2 زبانیں لگ جائیں گی، کیونکہ وہ دوغلا انسان تھا، لڑائیاں کروانے والا، فساد کروانے والا انسان تھا۔ کسی کی زبان اتنی لمبی ہو جائے گی کہ 2 میل تک اس کی زبان پھیلی ہوئی ہوگی اور لوگ اس کی زبان کو روند کے جا رہے ہوں گے۔ کسی کا پیٹ یوں باہر نکل آئے گا کہ وہ اپنے ہی پیٹ کے ارد گرد چکر لگاتا ہوگا، لوگ اس کو کہیں گے کہ تو بڑی خیر کی اور نیکی کی باتیں بتاتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ لیکن بتایا جائے گا کہ اس کا یہ سارا کچھ اپنے پیٹ کی خاطر تھا۔ کہے گا تمہیں بتاتا تھا اور میں خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برائیاں کرتا تھا۔ ایک چوتھا انداز اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہوگا کہ جو فرشتوں نے نامہ اعمال لکھا ہوا ہے وہ اس کے سامنے رکھا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تو دیکھ اور پڑھ یہ نامہ اعمال تیرے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کیا کرتا رہا۔ وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تفصیل کے ساتھ لکھا ہوگا، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اتنی تاریخ پہ فلاں جگہ پہ اس نے ایسے کیا تھا، اور انسان کہے گا یہ کیسا ریکارڈ ہے، کوئی چھوٹی بڑی بات اس نے چھوڑی نہیں، سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ جو حفاظ قرآن بیٹے ہیں اور حفظ کرنے والی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے کتنی سعادت کی بات ہوگی کہ ان کے نامہ اعمال میں قرآن 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 لکھا. میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اتنی سعادت بھی بہت کافی ہے کہ الف لام سے لے کر الحمد سے لے کر بسم اللہ سے لے کر الناس کی سین تک ایک حفظ کرنے والا بیٹا اور حفظ کرنے والی بیٹی 10 گھنٹے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہ سارے ان کے نامہ اعمال میں لکھے ہوئے. ایک پانچواں انداز یہ ہوگا، جس انداز سے انسان دیکھے گا کہ ایک تو نامہ اعمال میں پڑھے گا، لیکن پڑھنے کے علاوہ یہ میں مائک والے بھائیوں سے کہوں گا کہ ان کا خصوصی خیال رکھا کریں، ان کو صاف بھی کیا کریں. ان سے سمیل آتی ہو نا، بولنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. اور بعض دفعہ شیخ صاحب مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ کچھ جراثیم ایسے اندر جاتے ہیں کہ بولا نہیں جاتا اور آپریشن کرانا پڑتا ہے. 20 ایسے مسائل ہوتے ہیں. تو علماء کا خاص خیال رکھا کریں اور مائک کو صاف شفاف رکھا کریں. بس ٹھیک. جزاک اللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پانچواں انداز یہ ہوگا کہ جو نامہ اعمال میں انسان دیکھے گا بھی کیا لکھا ہوا ہے، لیکن وہ نامہ اعمال ایسا ہے کہ خود نامہ اعمال بھی بولے گا کہ یہ کیا کرتا رہا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. یہ ہمارا ریکارڈ ہے، یہ سچ بولتا ہے. ہم خود لکھوا رہے تھے جو کچھ تم کرتے ہوتے تھے. چھٹا انداز یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا، وہ جو دائیں بیٹھا ہے جو بائیں بیٹھا ہے، ایک نیکیاں لکھتا ہے ایک برائیاں لکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہے گا، اے میرے فرشتے آج تو بھی گواہی دے اور بول کے بتا کہ یہ بندہ کیا کرتا تھا. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطاءك فبصرك اليوم حديد. وہ دونوں فرشتے بول کے بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے. ایک ساتواں انداز اعمال کو دکھانے کا یہ بھی ہوگا کہ فرشتے بھی بولے، زمین بھی بولی، نامہ اعمال بھی بولا. زمین کے اوپر جو درخت ہیں اور ان کے پتے ہیں، زمین کے اوپر جو گھر ہیں اور در و دیوار اور دیواریں ہیں، زمین کے اوپر جو مخلوقات ہیں، اور بعض دفعہ زمین کے اوپر جو جانور اور درندے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم دیکھا، اللہ ان سے بھی کہے گا تم بھی بول کے بتاؤ کہ یہ کیا کرتا تھا. وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت. یہ جانوروں کو جمع کیے جانے کا ایک مقصد بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ بعض ظلم و ستم جو جانوروں کے ذریعے کروایا گیا تھا وہ جانور بھی بول کے بتائیں گے کہ اللہ ہم سے یہ کیا ظلم کرواتا رہا. ایک آٹھواں انداز جس سے انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کے اپنے اعضاء ہیں، انسان کی اپنی آنکھیں، انسان کے اپنے ہاتھ، انسان کی اپنی سکن اور چمڑی، انسان کی اپنی زبان، انسان کے اپنے کان، انسان کے اپنے پاؤں آج ہماری مرضی سے چلتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہوں گے اور اللہ کہے گا سچ سچ بتاؤ یہ تمہیں کہاں استعمال کرتا تھا. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کی ٹانگیں گواہیاں پیش کریں گی ہر اس عمل کے بارے میں جو یہ دنیا میں کرتے رہے. ایک نواں انداز اعمال کو دکھائے جانے کا یہ بھی ہوگا کہ بعض اعمال کو اللہ تعالیٰ بعض شکلیں دے دے گا. برائی کو بری شکل مل جائے گی، اچھائی کو اچھی شکل مل جائے گی، حتیٰ کہ قبر کے اندر بھی ان کو ایسی شکل دے دی جائے گی کہ ایک انسان دفن ہوگا، خوبصورت حسین چہرے والا، سفید لباس والا، ایک نورانی وجود آئے گا اور وہ اس سے کہے گا سارے تیرا ساتھ چھوڑ گئے، میں تیرے ساتھ رہوں گا. وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں. اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو تو ایسی شکلیں دے گا کہ جب باپ اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکاری ہوگا اور بیٹا اپنے باپ سے راہ فرار اختیار کرتا ہوگا، ماں اپنی بیٹی سے جان چھڑاتی ہوگی اور بیٹی اپنے ماں سے دامن چھڑاتی ہوگی، اس وقت جب کوئی کسی کو نہیں پہچانتا ہوگا ایک نحیف و نزار سا چہرہ آئے گا، مولی سا اس کا وجود ہوگا اور آ کے بندے سے کہے گا تو جانتا ہے میں کون ہوں. کیسا منظر ہوگا اور انسان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی کہ میری ماں مجھے پہچانتی نہیں ہے، باپ پہچانتا نہیں ہے، یہ میدان محشر میں کون آ کے کہہ رہا ہے تو جانتا ہے میں کون ہوں. اتعرفنی، تو نے مجھے پہچانتا ہے تو مجھے. تو پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا الذی اظمأت نہارک واسہرت لیلک، میں اللہ کا قرآن ہوں. اس ماں کے لیے، اس بیٹی کے لیے کتنا خوشی کا مقام ہوگا جس نے قرآن پڑھا اور قرآن آ کے اس سے پوچھتا ہوگا آج تجھے کوئی نہیں پہچانتا، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میرا ایمان کہتا ہے. پھر قرآن کہے گا میں نے کہا پیاسا رہنا ہے تو پیاسی رہی، میں نے کہا راتوں کو جاگنا ہے تو جاگتی رہی. وہ نحیف و نزار کیوں آئے گا؟ نحیف و نزار اس لیے آئے گا، اصل میں تو قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اس نے سامنے آنا ہے یہ وہ مقروء ہے جو انسان نے عمل کیا تھا، جو انسان نے تلاوت کی تھی. اور جیسے انسان حفظ کے دوران، تلاوت کے دوران بیچارہ تھک جاتا ہے، راتوں کو جاگ کے صبح کو اٹھ کے اسی شکل میں اس کا عمل جو تلاوت والا عمل ہے وہ آئے گا اور وہ کہے گا آج تیرا کوئی ساتھ نہیں دیتا، میں تیری تلاوتیں ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اسے اللہ کی عدالت میں لے جائے گا، کہے گا اللہم یا ربی یا ربی. اس سے پتہ چلتا ہے وہ اس کا عمل ہے اور کہے گا یا ربی، اے میرے مولا، اے میرے مالک، اس نے تیرے قرآن کو پڑھا، میں اس کی تلاوت ہوں، میں اس کا عمل ہوں، اللہ اس کے صلے میں اس کو کچھ دے دینا. فَيُلْبَسُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ،
اللہ جنت کی پوشاکوں سے پہنا دے گا۔ وہ کہے گا یا رب زدہ، اللہ اس کو کچھ اور بھی دے دے، فیلبس تاج الکرامہ، تو اللہ اس کے چہرے پہ جنت کا، سر کے اوپر جنت کا تاج سجا دے گا۔ کبھی یہ ابر کے ٹکڑوں کی طرح آئے گا، کبھی پرندوں کے جھنڈ کی طرح آئے گا، کبھی بادل کی طرح آئے گا، کبھی نور بن کے آئے گا، چمکتا دمکتا آئے گا، اور انشاءاللہ اس وقت تک اپنے پڑھنے والے کا ساتھ نہیں چھوڑے گا جب تک اللہ اسے معاف نہیں کر دے گا۔ اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اس کی باتوں کو قبول کیا جائے گا۔ ایک 10واں انداز اور آج کی گفتگو کے حوالے سے آخری انداز ذکر کر کے، ایسے قرآن و حدیث میں 1 درجن سے بھی زائد انداز ہیں۔ ایک 10واں انداز یہ ہوگا نیکی اور برائی کو دکھانے کا کہ خود اللہ بھی اپنے بندے کو بتائے گا کہ میرے بندے تو کیا کرتا رہا۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ ان کو کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی اور اس پہ کہانی ختم نہیں ہوگی۔ اس موت کے بعد تمہیں اس ہستی کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، اور اس پر کہانی ختم نہیں ہوگی، پھر وہ تمہیں بتائے گا بھی جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اللہ تو بہت کھلی کلام فرمائیں گے۔ کبھی بندے سے پوچھیں گے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، کبھی کہیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پلایا نہیں، میرا ایمان نہیں کہتا ہے۔ اللہ بندے سے یہ بھی کہیں گے ٹیری جونز قرآن کو پکڑ کے آگ لگا رہا تھا، تو قرآن پہ ایمان رکھتا تھا، تو نے میرے قرآن کے لیے کیا کیا تھا، تو نے میرے کلام کے لیے کیا کیا تھا۔ ان عمرہ فیما افنا، اپنی عمر کہاں لگا کے آئے تھے، کہاں صرف کر کے آئے تھے۔ اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے پوری دنیا میرے رسول کے خاکے چھاپ کے ان کی توہین کر رہی تھی، تو نے میرے رسول کی حرمت اور ناموس اور ان کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے کیا کیا تھا۔ اللہ پوچھیں گے زندگی کہاں گزاری، یہ بھی سوال ہوگا، جوانی کہاں گزاری، یہ بھی اللہ پوچھیں گے، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، یہ بھی اللہ پوچھیں گے، اور قرآن تو اللہ کا کلام اور اللہ کی صفت ہے، اس کے بارے میں اللہ خصوصی طور پہ پوچھیں۔ اور اس خوبصورت اجتماع کے اندر اور رات کے اس ماحول کے اندر جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لا کے ہمیں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور اس محفل میں اللہ اپنی برکتیں نازل فرما رہے ہیں، میں اللہ کی عظمت کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے، وہ شخص جو قرآن پڑھاتا ہے، اور وہ شخص جو قرآن والوں سے اچھا تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی شخص ان تینوں میں سے نہیں ہے تو وہ برباد ہو گیا ہے۔ بچے گا وہی جو خود قرآن پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھتا ہے اور ان سے اچھا تعلق رکھتا ہے۔ الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، اللہ کے نبی کی بعض احادیث سے یہ مضمون معلوم ہوتا ہے۔ آج ہمارے مسائل کا حل اللہ کے قرآن میں ہے۔ اپنے بیٹوں کو اللہ کے قرآن کی طرف لگائیں اور اپنی بیٹیوں کو اللہ کے قرآن کی طرف لگائیں۔ شیخ میں گزشتہ دنوں حضرت سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ، ان کی دعوت پہ ان کے پاس گیا ہوا تھا، بڑی انہوں نے محبت کی، اللہ ان کی محبت قبول فرمائے۔ وہاں ان کے اساتذہ نے مجھے بتایا کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو باہر بھیجا، امریکہ یا برطانیہ کسی بیرون ملک، اس نے MBBS کوالیفائی کیا اور
ہائیلی کوالیفیکیشن میڈیکل سائنس کی حاصل کر کے ایئرپورٹ پہ واپس پہنچا ڈگری لے کے، اور اس کو ایک دن بھی پریکٹس نصیب نہیں ہوئی اور اللہ کے پاس چلا۔ اس کا باپ پریشان ہوا کہ میں نے تو شاید اپنے بیٹے کو دعائیں بھی نہیں سکھائی تھیں، تو یہ ساری تعلیم اب اس کی آخرت میں اس کے کیا کام آئے گی؟ پھر اس نے وہاں دین کے ادارے کے لیے ایک جگہ وقف کی، اور میں اس جگہ کا وزٹ کر کے آیا۔ تقریباً کوئی 8 کنال وہاں پہ ماشاءاللہ قرآن و حدیث کی رونقیں لگی ہوئی ہے۔ یہ کرنے کے کام ہیں جو آخرت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یرفع للعبد درجته، انسان قبر میں لیٹا ہوتا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ پوچھتے اللہ میرے عمل تو ختم ہو گئے ہیں، اب درجے کیسے بلند ہو رہے ہیں؟ اسے بتایا جاتا ہے کہ تیری اولاد تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ بیٹوں کو بھی قرآن کی طرف، ہر گھر میں ایک بیٹا، ویسے تو سب بیٹوں کو ناظرہ ترجمہ سب بیٹیوں کو آنا چاہیے، لیکن ہر گھر کے اندر ایک بیٹا تو ایسا ہونا چاہیے جو پورا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے، اور ایک بیٹی ایسی ہونی چاہیے جو پورا قرآن اپنے سینے کے اندر محفوظ کرے۔ ایک ایک تو ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ شیخ میرے اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بیٹے کی نعمت دی اور میں نے اس کو اسکول داخل کروایا، تو والد گرامی اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کہنے لگے بیٹا میں تیرے اوپر خوش اور راضی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے تو نے بیٹے کو اسکول داخل کروا دیا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اسکول کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے، میری یہ خواہش تھی کہ جو عبید الرحمن کا بیٹا ہے نا، سب سے پہلے اس کے سینے میں اللہ کا قرآن جائے۔ میں نے کہا ابا جی مجبوری یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے ہمارے پاس مستقل تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ 4 سال کا بچہ، 5 سال کا بچہ، ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں ہے، ایسا ایجوکیشنل سسٹم نہیں ہے۔ تو اس مجبوری کی وجہ سے پھر الحمدللہ جو ہی اس نے 2 کلاسیں کی، میں نے اس کو اس میں داخل کروایا۔ الحمدللہ 4 بچوں، بیٹوں بیٹیوں کو اللہ کے قرآن پہ لگایا۔ الحمدللہ 2 ان میں سے ایک بیٹی حافظ ہو چکے ہیں، حافظہ ہو چکی ہے، اور بیٹا الحمدللہ حافظ بھی ہو چکا ہے، قرآن کی تجوید بھی پڑھ چکا ہے۔ یہ آخرت کے ذخیرے ہیں، یہی ہماری انویسٹمنٹ ہے، یہی ہمارا اکاؤنٹ ہے، اسی کا ہمیں آخرت میں فائدہ ہونا ہے۔ بہت عظیم کرنے کا کام ہے۔ ہماری تو پوری تہذیب ہی قرآن سے اٹھتی ہے، قرآن پہ کھڑی ہوتی ہے، قرآن سے زندگی شروع ہوتی ہے، قرآن پہ اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بھی بڑی سمجھنے والی بات ہے، بعض ہمارے بزرگ بھی یہ کہتے تھے کہ بچیوں کو قرآن حفظ کہتے تھے نہیں کروانا چاہیے۔ ان سے پوچھا کیوں نہیں کروانا چاہیے؟ کہتے اس لیے نہیں کروانا چاہیے کہ عملی پریکٹیکل لائف میں بڑے انہوں نے کام کرنے ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے، بیٹیوں کو سنبھالنا ہے، تو ان کو قرآن بھول جاتا ہے۔ تو پھر بچوں کو بھی نہ کروائیں، جنہوں نے بلانا ہوتا ہے بچوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ جو قرآن کو سنبھالے گا قرآن اسے نہیں بھولے گا۔ الحمدللہ میرے اپنے گھر کے اندر ایسی 20 مثالیں ہیں، اب نام لینا مناسب نہیں، تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ہماری ایک بھانجی ہے، اس نے شوق سے قرآن مجید حفظ کیا، کسی گھر والے کو پتہ ہی نہیں، شیخ حماد صاحب کی بیٹی، اور جس دن اس نے آخری پارہ بھی مکمل کر لیا، اپنے ابو سے کہا ابو جی میں قرآن کی حافظہ ہو گئی۔ تو شوق کی بات ہے نا۔ کتنی ہی ایسی بیٹیوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جنہوں نے بچپن میں قرآن حفظ کیا، ان کا قرآن اتنا پختہ ہے، قرآن کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، برتن دھوتے دھوتے اور کھانا پکاتے پکاتے قرآن کے 2 پارے پڑھ جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بھول جائے گا، یاد ہے تو کیسے بھولے گا؟
اگر پڑھنا ہی نہیں ہے تو وہ بچوں کو بھی بھول جائے گا، مردوں کو بھی بھول جائے گا۔ اگر قرآن سے محبت بچی کرے گی تو اس کو بھی نہیں بھولے گا، بچہ کرے گا تو اس کو بھی نہیں بھولے گا۔ اگر محبت کرے گا نہیں، محنت کرے گا نہیں، پڑھے گا ہی نہیں، بچے کو ہی بھول جائے گا، بچی کو ہی بھول جائے گا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں مجھے والد گرامی رحمہ اللہ نے، ابا جی حضور نے خود بتایا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ، ان سے ان کی ملاقات تھی، رات عشاء کے بعد تقریر شروع کرتے تھے اور فجر کی اذان تک حضرت شاہ صاحب کی تقریر جاری رہتے اور کہتے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری قرآن کیوں نہ پڑھے، میری ماں دودھ پلاتے پلاتے 5 پارے پڑ جاتی تھی۔ ان ماؤں کی تو امت کو ضرورت ہے، ماؤں کی گودوں ہی سے تو بچوں نے تربیت لینی ہے، پرورش پانی ہے۔ آپ آج بچیوں کو بوڑھا کر لیتے ہیں ایم فل اور پی ایچ ڈی کرواتے کرواتے، اور جب قرآن کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں بھول جائے گا۔ یہاں 2 سال نہیں آپ لگواتے، 3 سال نہیں لگواتے، اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے آپ 20 21 22 سال لگوا لیتے ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو بھی بچی قرآن سے محبت کرے گی قرآن اسے نہیں بھولے گا، قرآن اس کے ساتھ وفائیں کرے گا۔ اس لحاظ سے تو بچیوں کو سکھانے کی زیادہ ضرورت ہے۔ ہماری ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قرآن مجید کی مکمل حافظہ تھی۔ نہ صرف یہ کہ حافظہ تھیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا صحیح بخاری کے اندر یہاں تک کہتی ہیں کہ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، ابھی میں بچپن میں تھی اور میں جانتی ہوں کہ مکہ مکرمہ میں یہ آیت کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سورہ بقرہ اور آل عمران بھی مجھے یاد ہے کہ یہ مدینہ میں کیسے کہاں کیسے نازل ہوتی رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تو نہ صرف یہ کہ قرآن مجید حفظ کیا ہوا تھا، نہ صرف یہ کہ قرآن مجید ان کو مکمل یاد تھا، بلکہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی تفسیر ان کو ایسی یاد تھی کہ بڑے بڑے صحابہ کو بھی جہاں غلطی لگتی تھی تو ماں جی ان کو بتاتی تھی کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے۔ ایک صحابی کو غلطی لگی کہ یہ جو آیت ہے ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، کہ جو صفا مروہ کا سعی کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ایک راوی کو غلطی لگی کہ شاید اس کا یہ مطلب ہے کہ صفا مروہ کا طواف یا سعی کوئی حج عمرے کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ کہا جا رہا ہے گناہ نہیں ہے۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا نہیں، تم اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے ہو۔ دور جاہلیت میں کوئی مسئلہ تھا اور لوگ اس وجہ سے سمجھتے تھے کہ شاید وہ والا پرانا ذہن نہ ہو اور اس کو حرج محسوس کرتے تھے، تو ان کا ازالہ کرتے ہوئے کہا گیا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، وگرنہ تو صفا مروہ کی صحیح حج و عمرہ کا حصہ ہے۔ ہماری ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو بھی اہل علم نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کی حافظہ تھی۔ ہماری ماں جی حضرت عمر کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں بھی اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ قرآن مجید مکمل قرآن کی حافظہ تھیں۔ نہ صرف حافظہ تھیں بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا علیحدہ قرآن مجید کا نسخہ بھی لکھوایا ہوا تھا اور اس کے اندر مختلف مقامات پہ قرآن کی تفسیر بھی لکھوائی ہوئی تھی۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ عائشہ تو وہ عائشہ ہے۔ صحابہ کرام جب تحفے بھیجتے نا تو چونکہ آپ کو سیدہ عائشہ سے خاص محبت تھی، تو جب سیدہ عائشہ کے گھر میں آپ ہوتے تو اس دن تحفے بھیجتے، تو ہماری باقی ماؤں نے اس کو تھوڑا محسوس کیا اور آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا کہ آپ صحابہ کو حکم دیں کہ جب آپ ہمارے گھر میں ہوں تب بھی تحفے بھیجا کریں، عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں تب تحفے بھیجتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں کبھی تحفے نہیں بھیجے۔ تو آپ نے فرمایا تم برا محسوس نہ کرو،
آسمانوں سے جبریل بھی کبھی کبھی میں عائشہ کے لحاف میں لیٹا ہوتا ہوں تو قرآن کی وحی لے کے آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی کے بستر پہ جبریل قرآن کی وحی لے کے کبھی نہیں آیا۔ امت کی ساری ماں اور ساری بیٹیوں کا قرآن مجید کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا تھا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اور رات کے وقت ان کی راتیں قرآن مجید کے ساتھ بسر ہوتی تھیں۔ وہ تو امت کی بڑی بڑی مائیں ہیں، ان کا پتہ نہیں کیا مقام اور کیا حال ہوتا ہوگا۔ ہم نے تو اللہ کے فضل سے اپنی ماؤں کو دیکھا ہے کہ ان کے دن کا آغاز بھی قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا اور رات کا آخری کام بھی قرآن کی تلاوت ہوتا تھا۔ یہاں جتنے بھی 50 سال یا 40 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنی ماؤں کو، مجھے امید ہے اکثر ماؤں کو اسی حالت میں دیکھا ہوگا کہ ان کا دن قرآن کی تلاوت سے شروع ہوتا تھا اور رات ان کی زندگی کا آخری کام بھی قرآن کی تلاوت ہوتا تھا۔ ہارون رشید خلیفہ کی جو اہلیہ تھیں زبیدہ، اتنی عظیم اور نیک خاتون تھیں، ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے، وفیات العیان کے مورخ نے لکھا ہوا ہے کہ زبیدہ نے تو اپنے گھر کے اندر 100 لونڈیاں خادمائیں اسپیشل اس لیے رکھی ہوئی تھیں کہ وہ 100 کی 100 ہر وقت قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہتے تھے، اور ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ ہر ایک نے 3 پارے روزانہ پڑھنے ہیں، اور ان کے گھر سے قرآن کی تلاوتوں کی آواز ایسے آتی تھی۔ تاریخ میں وفیات العیان کے مصنف کے الفاظ ہیں کدوی نحلی، جیسے شہد کے مکھیوں کے بن بنانے کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی قرآن مجید کی حافظہ تھیں، نہ صرف یہ کہ حافظہ تھیں، ایسی صحابیات بھی قرآن کی حافظہ تھیں جن کو اللہ کے نبی نے سنن نبی داؤد کی ایک روایت میں یہ تک اجازت دی ہوئی تھی کہ تم اپنے گھر میں جو خواتین ہیں ان کو جمع کر کے تم وہاں جماعت کروا لیا کرو۔ وہ حافظہ تھیں تو جماعت کرواتی تھیں۔ تو یہ شیطانی وسوسہ آپ ذہنوں سے دور کر دیں۔ جو بچیاں ذہین ہیں، جن کو شوق ہے، جو محنت کر سکتی ہیں، ان کو اچھی معلمہ مل جائے، اچھی قاریہ مل جائے، یا بڑی عمر کے کوئی بزرگ اچھے استاد کا رسہ مل جائیں 50-60 سال سے اوپر کی عمر کے، جن سے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، تو ان سے قرآن مجید کی تعلیم بچیوں کو دلوائیں۔ یہ تو بعض دفعہ قرآن سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ بچوں سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ صرف وسوسہ ہے، شیطانی وہم ہے، وگرنہ قرآن مجید سب کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی ہے اور بچیوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے وہ مرد جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور وہ عورتیں جو اللہ کو یاد کرتی ہیں، ان کا خصوصی تذکرہ کیا ہے، اور اللہ کی سب سے بڑی یاد اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ انہی الفاظ پہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں کو دوبالا فرمائے، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کا بہت شکریہ جی، بہت اچھا کیا آپ نے۔ انشاءاللہ الحمدللہ۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. اس کو آف کرتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا. أنت ولينا وأنت مولانا. أنت ملجأنا وأنت مأوانا. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. عظمت ولی اللہ، شان ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، بڑائیوں ولی اللہ، بلندیوں ولی اللہ، عظمتوں ولی اللہ، طاقتوں ولی اللہ، قدرتوں ولی اللہ، معاف کرنے ولی اللہ، رحم کرنے ولی اللہ، عزتیں دینے والے اللہ، قدرتوں والے اللہ، مہربان اللہ، رؤوف و رحیم اللہ. تجھے تیری عظمتوں، تیری محبتوں، تیری رحمتوں کے واسطے ہیں کہ ہم خطا کاروں کو بس تو معاف فرما دے. اس لیے نہیں کہ ہم معافی کے لائق ہیں، تو اس لیے معاف کر دے کہ معاف کر دینا تجھے زیب دیتا ہے، معاف کر دینا تیری شان کے لائق ہے. اے میرے مولا بس تو ہمیں معاف فرما دے. اس لیے نہیں کہ ہم معافی کے لائق ہیں، اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنا تجھے بڑا پسند ہے. اس لیے معاف کر دے کہ تو نے اپنے قرآن میں بتایا ہوا ہے. اے اللہ تو نے اپنے قرآن میں بتایا ہوا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اس لیے معاف کر دے کہ تو نے عرش کے اوپر اپنے پاس لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی. اے میرے مولا ہم خطا کاروں کو بس تو معاف فرما دے، ہم گناہگاروں کو بس تو معاف فرما دے، ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ. اللہم اغفر لی خطئی وعمدی وہزلی وجدی وکل ذالک عندی وکل ذالک عندی. اے اللہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ظاہری خفیہ گناہ معاف فرما دے، اول و آخر گناہ معاف فرما دے. اے میرے مولا تو ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اے اللہ تو دلوں کے حال بہت خوب جانتا ہے. ہم اعمال کے بڑے کمزور ہیں، لیکن یہ تیرا فضل، یہ تیرا کرم، یہ تیری مہربانی ہے کہ ہم تیرے قرآن سے محبت کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنے قرآن کا نوکر رکھ لے، ہمیں اپنے قرآن کا خادم رکھ لے، ہماری اولادوں کو بھی قرآن کے لیے قبول فرما لے، قرآن کے لیے قبول فرما لے.
اے اللہ ہم نے بڑے منظر دیکھے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ جو اولادیں قرآن پہ لگ جائیں وہی ہمیں آخرت میں کام آئے گی۔ ہماری اولادوں کو قرآن کے لیے پسند فرما لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اے اللہ تو شافی ہے، تیرے پاس شفاؤں کے خزانے ہیں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ اے میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سارے تیرے فقیر بیٹھے ہیں، محتاج بیٹھے ہیں، بھکاری بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو سب سے اونچا اس وقت سمجھنے لگ جاتے ہیں جب ہم تیرے در کے فقیر ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہماری سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ ہم تیرے در کے سوالی، مانگت اور بھکاری ہیں۔ اے میرے مولا ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما۔ اے اللہ ایک محترم بھائی ابھی اپنی فوتگی کا بتا رہے تھے، ان کے جو عزیز فوت ہوئے ان کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کو معاف فرما، ان کو معاف فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے ہیرے اس سال ہم سے جدا ہوئے ہیں تو ان سب کو معاف فرما۔ ہمارے شیخ حضرت محدث مدنی رحمہ اللہ کو معاف فرما دے، ہمارے شیخ حضرت یونس بٹ کو معاف فرما دے، ہمارے شیخ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے سب مشائخ کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے، جو موجود ہیں ان کی حفاظت فرما لے۔ اے میرے مولا بالخصوص ہمارے والدین کو معاف فرما دے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں دین کی طرف لگایا ہے، تو قادر قدیر ہے، ان کو بتا دے کہ ان کے لگائے ہوئے پودے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو اجر عطا فرما دے، ان کو برکت عطا فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ رات گئے تک ان بھائیوں کا بیٹھنا قبول فرما لے، ہماری حاضری قبول فرما لے۔ اے میرے مولا بس تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے، تو قبول فرما لے۔ تو قادر قدیر ہے اللہ اس مسجد کو اپنے دین کا مرکز بنا دے، قرآن کا مرکز بنا دے، یہاں برکتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ یہاں جو نیک ارادے رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں ان کے نیک ارادے پورے فرما دے، نیک ارادوں کی تکمیل فرما دے، تکمیل فرما دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما دے، قرآن کا شوق پیدا فرما دے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذہاب همومنا وغمومنا۔ اللہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تو ہم سے اپنے قرآن کا کوئی کام لے لے، قرآن کی خدمت لے لے، قرآن کی خدمت لے لے، قرآن کی خدمت لے لے۔ اے اللہ اس لیے نہیں کہ تیرے قرآن کو ہماری ضرورت ہے، نہیں اس لیے کہ ہمیں تیرے قرآن کی بڑی ضرورت ہے۔
قرآن کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے، قرآن کی رحمتیں عطا فرما دے، قرآن میں جو تو نے سعادتیں رکھی ہیں وہ ہمیں نصیب فرما دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، اے میرے مولا بس تو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیاں تیرے سپرد ہیں، تو ان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ حالات بڑے کٹھن ہیں، آزمائشیں بڑی زیادہ ہیں، فتنے بہت کثرت کے ساتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ان حالات میں ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، تو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ ہم تو اپنی سی کوشش ہی کر سکتے ہیں، تو ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ اللہم اغفر ذنوبہم وطہر قلوبہم وحسن فروجہم۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ یہ 9-10 اعمال دکھانے کے جو طریقے تیرے قرآن و حدیث سے معلوم ہوتے ہیں تو قادر ہے میرے مولا، ان سب کو ہمارے حق میں گواہ بنا دے، اور ہم نے جو خطائیں کی ہیں وہ اپنے فضل سے مٹا دے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سارے آپ مسجد کے اندر ہی تشریف فرما ہوں، کھانے کا وسیع اور یہ انتظام ہے، کھانا ضائع ہو جائے گا۔ آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، اتنی دیر آپ نے برداشت کیا، خاص کر فضیلت الشیخ کا آپ اتنے وقت گزرنے کے باوجود مفصل بیان فرمایا، جزاکم اللہ خیر۔ میں اپنی انتظامی کمیٹی سے گزارش کروں گا